آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین علیہ السلام اور الو کا واقعہ سنائیں گے۔ الو پرندے سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ لوگ اسے دیکھنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ آج ہم اس پرندے کا ذکر کریں گے جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ کوئی اس پرندے کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں اور کوئی اسے منحوس کہتے ہیں، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ پرندہ ہمیشہ ویرانوں ہی کیوں رہتا ہے اور ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے۔ ناظرین، الو کو تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ اس پرندے کو گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہنا پسند کیوں کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اور آپ نے بھی یہ ضرور سوچا ہوگا۔ آئیے اس الو کی کہانی سنتے ہیں جو راتوں کو روتا ہے اور دن کو چپ چاپ ہو جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے امام جعفر صادق، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الو نام کا پرندہ ہے یہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے، اور یہ پرندہ ہمیشہ اداس ہی کیوں رہتا ہے؟ اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، جیسے تو آج اس پرندے کو دیکھ رہا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ الو پہلے ویران جگہ پر نہیں رہتا تھا اور نہ ہی یہ اداس رہتا تھا۔ دراصل اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، اس دن سے ہی یہ پرندہ اداس رہنے لگا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے حضرت، مجھے بتائیں کس پرندے کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہ پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہ پر رہنے لگا ہے۔ جب اس پرندے کو پتہ چلا کہ حضرت محمد علیہ السلام کربلا میں اپنے خاندان کے ساتھ رکے ہوئے ہیں، تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا اور جا کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے امام حسین علیہ السلام، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل جو اس میدان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ تم سے نہیں دیکھا جائے گا، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو کہنے لگا، یا امام حسین علیہ السلام، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس پرندے کو وہاں رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا میں جو واقعہ ہوا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب یزید نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے تو اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، یہ منظر الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بدن کو پامال ہوتے اس الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس دن کے بعد اس الو کے دل میں انسانوں کے لیے نفرت بیٹھ گئی اور انسانوں سے اس پرندے کا بھروسہ اٹھ گیا۔ تب سے یہ پرندہ ایسی ویران جگہ پر رہنے لگا جہاں پر انسان کی پرچھائیاں بھی اس تک نہ پہنچ سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تب الو نے یہ سوچ لیا کہ اب وہ کبھی بھی آبادی میں نہیں رہے گا، اب وہ ہمیشہ ویرانوں میں ہی رہے گا۔ اس لیے ہی الو راتوں کو غمگین رہتا ہے۔ یہ الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر لوگ اس پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ناظرین، الو کو منحوس کہنا ایک جاہلانہ سوچ ہے، اور یہ پرندہ تو بیچارہ کبھی کبھار ہی بولتا ہے۔ اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بولنے سے آپ پر کوئی پریشانی نہیں آنے والی۔ ہم آپ کو الو کے بارے میں کچھ اور بھی حقائق بتاتے ہیں جنہیں سن کر آپ کو حیرت ہوگی۔ دنیا میں کوئی 250 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، مگر ان کی پوری قوم کو 2 خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے، ایک بان الو اور دوسرا عام الو۔ ناظرین، یاد رہے کہ چوہے، کیڑے مکوڑے، مکھیاں وغیرہ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔
یہ کیڑے مکوڑے انسانوں کی فصل تباہ کر جاتے ہیں، مگر آلو ان کو کھا کر آپ کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے۔ اس سے لوگوں کا کروڑوں کا نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات اور بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر باتوں کے علاوہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ الو کی طرح دیدے دکھا رہے ہو، الو کا پٹھا نہ ہو، تو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، حالانکہ الو تو اپنی آنکھوں کو گنوانے سے بھی منظور ہوتا ہے۔ پر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے پروں سے آواز نہیں ہوتی۔ ناظرین، یاد رہے کہ مختلف ملکوں میں الو کے بارے میں الگ الگ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں الو کے بھولنے کی آواز یا رونے سے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بھولنے سے کسی کے مرنے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کینیڈا میں 3 دن لگاتار الو کے بولنے سے کسی کے مرنے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ امریکہ میں بھی زیادہ تر الو کا دکھائی دینا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ چین میں الو کے بولنے پر پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، اور ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھا جاتا ہے۔ ترکی میں بھی زیادہ تر آلو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے، مگر سفید آلو کو صحیح مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھروں میں بیٹھ کر بولنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا، مگر دیوالی میں گھر میں سچائی اور خوشحالی لانے کے لیے الو کی قربانی دی جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر کوئی منحوس ہوتا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔